وزارت بلدیات مکمل طور پر عدلیہ کے احکامات کے برخلاف عمل درآمد کرتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب انہوں نے ایک اور کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے ایڈووکیٹ جنرل کے ساتھ ساتھ SNGD کو بھی پانی پلا دیا۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتاتے ہیں 19 نومبر 2021 کو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے جس کے تحت طارق احمد بھوگیو ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جہاں وہ ویٹنگ آف پوسٹنگ تھے ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 میں یقینی طور پر تعلقہ سجاول میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تعلقہ ٹھٹہ ڈسٹرکٹ ٹھٹہ میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے، نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کی پروموشن کے لیے ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ذاکر حسین نے باقاعدہ طور پر خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ ان کے پروموشن میں کچھ چیزیں حائل ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس فراہم کر دے۔ انہوں نے تقریباً تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اوریجنل سروس بک اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ڈاکومنٹس پیش کرنے کے لیے کہا تھا اور یقینی طور پر یہ ڈاکومنٹس مانگے گئے تھے، جس پر ایڈووکیٹ جنرل سندھ نے بھی یہ کہا تھا کہ ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے اپنے اقدامات سے ثابت کیا ہے کہ یقینی طور پر اگر ڈاکومنٹس فراہم کر دیے جاتے ہیں تو طارق بھوگیو کے 17 گریڈ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تاہم 28 ستمبر 2021 کو ایڈووکیٹ جنرل سندھ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ کھٹائی میں ہے اور یقینی طور پر طارق بھوگیو ریجنل ڈائریکٹر کے کہنے کے مطابق تمام پروفائل فراہم کریں، ورنہ یہ مسئلہ کھٹائی میں ہے اور یقینی طور پر کھٹائی میں ہونا تھا۔ اور اس کے بعد SNGD کی طرف سے بھی ایک لیٹر نکلا تھا اور انہوں نے 18 اکتوبر 2021 کو کہا تھا کہ ریلیونگ فار طارق احمد بھوگیو ورکنگ ایز ADLG ان کو فارغ کیا جائے اور ان کا پروموشن جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ 17 سے 18 تھا اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ SNGD نے تمام تر چیزوں میں بتا دیا تھا کہ ریجنل ڈائریکٹر کے تحت جو چیزیں پروفائل مانگا گیا ہے وہ فراہم کی جائیں، لیکن حیران کن طور پر یہ ساری پروسیس رک گیا تھا اور پھر دھماکہ ہوا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دھماکہ بڑا شاندار ہوا اور طارق احمد بھوگیو کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، یعنی کہ ایڈووکیٹ جنرل کے ساتھ ساتھ SNGD کو بھی پانی پلا دیا گیا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا جاری ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن حیران کن طور پر ایسے 70 سے زائد کونسل آفیسر جو کہ ADLG کی پوسٹیں خالی ہیں وہ محروم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی براہ راست اسی روشنی میں، یعنی جو مریخ سے روشنی آئی ہے یا اس کو چمک کہہ سکتے ہیں، جی ہاں چمک کا کمال تو بہت ضروری ہے ورنہ کام ہی نہیں ہوتا، تو مریخ سے آنے والی چمک کا استعمال دیگر افسران پر بھی کر لیا جائے تاکہ وہ بھی سول سرونٹ ہو کر ٹریجری سے تنخواہ لے سکیں۔ ان یتیموں کو یا مسکینوں کو کیوں لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے جو کہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کی روشنی میں ان کی بھی تعیناتی ہو جائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وزارت بلدیات باقی افسران جو کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں ان کو بھی 70 سے زائد افسران اور پوسٹیں بھی خالی پڑی ہیں ان کو بھی سول سرونٹ بنا کے ٹریجری سے تنخواہ کا حق دلوا دیں گے، جس سے واہ واہ ہوگی، واہ 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 واہ۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ایڈووکیٹ جنرل اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ SNGD کیا سوچ رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ چیف سیکرٹری سندھ پراسرار طور پر خاموش ہیں۔ سندھ کی سطح پر 19 گریڈ کے اختیارات انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو دے دیے ہیں اور یہاں پر جو چن کے بدعنوان افسران کی تعیناتی کی جا رہی ہے اس پر بھی پراسرار طور پر خاموش ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ ہو، ماشاء اللہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا، کون سی عدالتیں، کون سا قانون۔ لیکن وہ بیچارے جو باقی رہ گئے 70 ان کی بھی لاٹری کھول دی جائے اور ان کو بھی خالی ADLG کی پوسٹوں پہ تعینات کر کے سول سرونٹ اور ٹریجری سے تنخواہ دلا دی جائے، مہربانی ہوگی۔ یورس اوبیڈینٹلی عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔
KBS بلدیاتی نیوز.